معروف صحافی اور تجزیہ کار رؤوف کلاسرا نے پاکستانی قوم کو قاتلوں کی محبت میں گرفتار قوم قرار دیا ہے، جو طالبان اور بلوچ دہشت گردوں کے ہاتھوں اپنے مسلمان بھائیوں کے قتل عام کا بھی کوئی نہ کوئی جواز ضرور تلاش کر لیتی ہے۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ بلوچستان لبریشن آرمی کے ہاتھوں درجنوں افراد کو مسافر ٹرین میں ان کے بچوں اور بیویوں کے سامنے قتل کر دیا گیا، لیکن اگر اس بارے سوشل میڈیا کی پوسٹیں پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ اس قوم کو قاتلوں سے کتنا پیار ہے۔ ایک مخصوص طبقے کی جانب سے کی جانے والی پوسٹ میں کہا جا رہا ہے کہ حملہ آوروں نے رحم دلی دکھاتے ہوئے عورتوں اور بچوں کو جانے دیا، یعنی جن سفاک قاتلوں نے بچوں کے والدین اور عورتوں کے سہاگ ان کی نظروں کے سامنے گولیوں سے بھون ڈالے، وہ رحم دل تھے اور ان کے دل بہت اچھے تھے، یعنی انہوں نے معصوم بچوں کو صرف یتیم کیا اور عورتوں کو صرف بیوہ کیا۔ انہوں نے کسی ماں کو کچھ نہیں کہا، صرف اس کا بیٹا اس کے سامنے مار ڈالا، یعنی بی ایل اے والے قاتل تو تھے لیکن اچھے دل والے۔ رؤوف کلاسرا سوال کرتے ہیں کہ قاتلوں سے ایسا پیار اور محبت اور کسی قوم میں کہاں ملتا ہوگا۔ اپنے تازہ تجزیے میں ان کا کہنا ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں دہشت گردی ہو یا وہاں کوئی گروہ حملہ کرے تو پورا ملک اور معاشرہ اس کے خلاف اکٹھا ہو جاتا ہے۔ وہ انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اگر مگر کی گنجائش نہیں ہوتی۔ معاشرے کے سب لوگ یک زباں ہو کر تمام سیاسی اختلافات کو ایک سائڈ پر رکھ کر دشمنوں سے لڑتے ہیں۔ وہ انہیں دہشت گرد سمجھتے ہیں اور ان کے لیے کسی کے دل میں کوئی رعایت یا ہمدردی نہیں پائی جاتی، کیونکہ انہوں نے انسانوں کی جان لی ہوتی ہے۔ لیکن وہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی عناصر یا گروہ دہشت گردی کرتے ہیں، ان کے ساتھ عوامی ہمدردی بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہم ان کی دہشت گردی کا کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جو بھی گروہ ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، ہم اس کے حملے اور لوگوں کو قتل کرنے کا جواز تلاش کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ہزار پاکستانی شہری مروا دیے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہی سوچ پل رہی ہے کہ طالبان تو بیچارے گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، سیدھے سادے ہیں، انہیں پیار دیں، انہیں گلے لگائیں، انہیں قومی دھارے میں لائیں۔ جب وہ روز بندے مار رہے تھے، مسجدوں میں بم دھماکے کر رہے تھے اور معصوم لوگ قتل کر رہے تھے، تب بھی اکثر پاکستانیوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں۔ جب تک طالبان نے آرمی پبلک اسکول پشاور میں 140 بچوں کا بے رحمانہ قتل نہیں کیا، اس قوم کی آنکھیں نہیں کھلی۔ چلیں کھل گئیں آنکھیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کر لیا؟ جب عوام طالبان سے دور ہٹنے لگتے ہیں تو ہماری فوج انہیں گلے لگا لیتی ہے، انہیں کچھ نہ کہو کیونکہ یہ ہمارا قومی اثاثہ ہے، ان سے ہم نے بہت کام لینے ہیں، انہوں نے ہمیں افغانستان فتح کر کے دینا ہے۔ کابل پر پشتون حکمران بٹھانے کے جنون میں ہم نے اپنا ملک تباہ کرا لیا، لیکن ہمارا ان سے عشق ختم نہ ہوا۔ ہمیں بتایا گیا کہ جب یہ پشتون حکمران کابل پر بیٹھیں گے تو انڈیا کی خیر نہیں، ہمارا مغربی بارڈر محفوظ ہو جائے گا تو ہم مشرقی بارڈر پر انڈیا کو سنبھال لیں گے۔ دراصل ہمارا دشمن مشرقی بارڈر پر تھا، جس سے ہم نے سیز فائر کر رکھا ہے اور برسوں سے اس بارڈر پر گولہ بارود نہیں چلا، لیکن اب سب گنیں توپیں مغربی بارڈر پر چلتی ہیں۔ اگر ہم جنرل ضیاء کے مجاہدین کو کچھ دیر بھول کر بے نظیر بھٹو کے وزیر داخلہ جنرل نصیر الدین بابر سے شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے پالیسی میکرز کا ذہن مستقبل کو پڑھنے کی کتنی کم صلاحیت رکھتا ہے۔ وقتی فوائد کو سامنے رکھ کر جو پالیسیاں بنائی گئیں وہ سب سول ملٹری حکمرانوں نے جاری رکھی۔ جنرل مشرف نے اس کام کو عروج پر پہنچایا جب اس نے 9 ستمبر کے حملوں کے چند برسوں بعد ایک انٹرویو میں فخر سے کہا کہ ہم نے امریکہ سے ڈبل گیم کھیلی، ان سے وار آن ٹیرر کے نام پر ڈالر بھی لیتے رہے اور ان کے دشمن طالبان کو اپنے ہاں پناہ بھی دیے رکھی۔ مشرف نے مزید کہا کہ جب تورا بورا پر بمباری کے بعد طالبان فرار ہو کر پاکستان کی طرف بھاگے تو ہم نے انہیں بارڈر پر روکنے کے بجائے اپنے ہاں محفوظ پناہ دی، تاکہ جب امریکی افغانستان سے چلے جائیں تو طالبان ہمارے کام آئیں گے۔ رؤوف کلاسرا کہتے ہیں کہ جنرل مشرف کی پیشگوئی پوری ہوئی، امریکن افغانستان سے چلے گئے، ہمارے پیارے پشتون طالبان کابل کے حکمران بن گئے، جو ہمارا دیرینہ خواب تھا۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ 3 سالوں سے ان طالبان نے ہمیں ٹف ٹائم دیا ہوا ہے۔ جس انڈیا کے نام پر ہم طالبان کو افغانستان لائے تھے، اسی انڈیا سے طالبان کے پاکستان سے زیادہ اچھے اور گہرے تعلقات ہیں کہ پاکستان اب الزام لگاتا ہے کہ انڈیا اور افغانستان نے مل کر بلوچستان میں ٹرین ہائی جیک کرائی اور درجنوں معصوم لوگ مارے گئے۔ یہ تھی ہمارے سول ملٹری حکمرانوں اور پالیسی میکر کی دور اندیشیاں۔ اب خیبر پختونخوا بھی جل رہا ہے۔
सीनियर सहाफी का कहना है कि हमारे साबिक जर्नल ही तालिबान को वापस लाए और इन्हें सवात में बसाया। अभी तो इमरान खान की हुकूमत चली गई और सिर्फ 35,000 तालिबान ही यहाँ लाए जा सके। इमरान का मंसूबा तो बड़ा था, उन्होंने अभी 35,000 मजीद तालिबान पाकिस्तान लाने थे। अब जरा दाद तो दें इमरान खान, जनरल बाजवा और फैज को, जिन्होंने ना सिर्फ ये फैसला किया बल्कि इस पर अमल भी कर दिया। ऐसे फैसले के बाद अरबों रुपए की मालियत से अफगान सरहद पर लगाई गई बाढ़ को खुद पाकिस्तानी फौज ने काटा और तालिबान को वापस ले आए। जब हमें इस हद तक अपने कातिलों से प्यार है तो फिर आप इंडिया और अफगानिस्तान को क्यों इल्जाम देते हैं? अगर आप खुद अपनी बेहतरी नहीं सोच सकते तो आपके दुश्मन क्यों आपका भला सोचेंगे? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।